وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ النحل کی 4 آیتیں آیت نمبر 120 سے لے کر کے آیت نمبر 123 تک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ کیوں ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ تفصیل سے کسی کے زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ جس زندگی کو بطور اسوہ اور نمونہ کے اختیار کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے. اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ یقیناً تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی نمونہ ہے. اور پورے قرآن میں آپ دیکھتے جائیں گے تو جس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا، وہیں ساتھ ساتھ میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آپ کو نظر آئے گی کہ جن کے اتباع کی تعلیم دی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے.
تمام لوگوں کو بھی اور خصوصاً اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی آپ اتباع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، بارہا آپ کی سیرت آپ سنتے رہتے ہیں، میں ان تمام واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی وہ تمام واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب سن شعور کو پہنچے اور کیا کیا دیکھا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن چند خوبیاں اور چند صفات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے خصوصی طور سے بیان فرمایا ہے، ان خوبیوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم سب کو وہ خوبیاں اپنے اندر اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم قربانیاں کریں گے، اور قربانیاں جہاں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک شعار بھی ہے، اور اسی کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو خاص طور سے جب ہم قربانی کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں ہمارے اندر نہ ہوں یا خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں تو یقیناً ہماری قربانیاں بیکار ہیں۔ تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 4 آیتیں، ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 اہم خوبی بیان فرمائی ہے۔ بہت ساری خوبیاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی زندگی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کثیر الجہات ہیں، ہر اعتبار سے ان کی زندگی آپ کو نمونہ نظر آئے گی، ایک اچھے بیٹے کی شکل میں، ایک اچھے باپ کی شکل میں، ایک اچھے دائی کی شکل میں، ایک اچھے شوہر کی شکل میں، ہر اعتبار سے ایک اچھے لیڈر کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ دعوت کے میدان میں جائیں، ایک عمدہ اسلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے دعوت کے میدان میں، تو ہر اعتبار سے کثیر الجہاد شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اسی لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زمانے قدیم میں بھی یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کو باعث فخر سمجھتا تھا۔ یہودی بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، نصرانی بھی دعویٰ کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دین ابراہیمی کی جو شکل ہے بالکل بدل چکی تھی، اور بہت تھوڑی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور صحیح دین کی شکل میں وہ باقی رہ گئی تھی، جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو چکی تھی، توحید کے بجائے شرک کا غلبہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی خوبی جو اس آیت میں بیان فرمائی، ان ابراہیم کان امتن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے، تنے تنہا امت تھے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کان مؤمنا واحدا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایمان والے تھے، تنے تنہا ایمان والے تھے۔ سوچ کر کے آدمی دیکھے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں جنم لے رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے اطراف میں بلکہ سارے کے سارے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر قسم کی خرافات ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں توحید کی شمع کو روشن کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے نکال کر کے بھلائیوں کی طرف لے کر کے آنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آ رہی ہے، تنے تنہا مومن ہیں، باقی سارے کے سارے کافر ہیں۔ ایسے حالات میں توحید کو اجاگر کرنا اور گھر گھر تک توحید پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ کتنے بڑے ہمت کا کام ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مؤمنا واحدا، تنے تنہا مومن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کان اماما واحدا،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا لیڈر تھے، تنے تنہا پیشوا تھے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا سکتے تھے. او معلم الذی یعلم الناس الخیر، کہ تنے تنہا وہ انسان تھے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلایا کرتے تھے، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف. تو امت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو امت کا دو مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک تو مومن، امتن یعنی مومنن واحدہ، اور امامن واحدہ، تنہا پیشوا، تنہا لیڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اس تعلق سے آپ دیکھیں تو صحیح بخاری میں اور اسی طرح سے سنن کی دیگر کتابوں میں ایک شخصیت آپ کو نظر آئے گی، زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل کی شخصیت، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید. ان کے جو والد تھے زید بن عمر بن نفیل، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی یوم القیامت امتا وحدہ، کہ قیامت کے دن زید جو ہے ایک امت کی شکل میں لائے جائیں گے. زید ایک امت کی شکل میں لائے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب سعید بن زید نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں آپ سے سوال کیا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ ان کا انتقال اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے ہو چکا تھا. تقریباً 5 سال پہلے یہ انتقال کر گئے تھے. لیکن ان کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ مکے کی حالت جیسی تھی کہ سارے کے سارے لوگ دین حنیف کے نام پر اور دین ابراہیمی کے نام پر شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. ایسے وقت میں صحیح دین اور سچے دین کی تلاش کے لیے زید بن عمر بن نفیل شام کی طرف جاتے ہیں. شام جاتے ہیں، وہاں ایک یہودی پادری، یہودی عالم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں سچے دین کی تلاش میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے، اگر مجھے اچھا لگا تو میں آپ کا دین اختیار کر لوں گا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میرا دین اختیار کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے غضب کا ایک حصہ آپ کو لینا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں اللہ کے غضب اور اللہ کے ناراضگی سے بچنے کے خاطر تو میں مکہ سے اور یہاں آیا ہوں اور اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، تو تمہارا دین لے کے جب اللہ رب العالمین کا غضب ہی لینا ہے تو تمہارا دین اختیار کر کے کیا فائدہ؟ اور اللہ رب العالمین کے غضب کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی اور کی طرف آپ رہنمائی کر دیں، کوئی اچھا اور خالص سچا دین اختیار کرنے والا، کیونکہ تقریباً 2000 سے اوپر 2000 سال سے زیادہ گزر چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو. 2000 تقریباً مورخین نے لکھا ہے تقریباً 2100 سال ہو چکے تھے. 2100 سال یعنی دین ابراہیمی بالکل کچھ چیزیں جو ہے باقی تھیں، اور یہ صحیح دین کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. پھر اور سفر کیا، ایک عیسائی پادری سے ملاقات ہوئی، اس کے دین کے بارے میں پوچھا انہوں نے. اس نے کہا کہ آپ اگر ہمارا دین لینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لعنت کا ایک حصہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. کہا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب، اسی سے بچنے کے خاطر میں صحیح دین تلاش کر رہا ہوں، اور تم جو ہے ہم کو پھر اللہ کے لعنت کی طرف بلا رہے ہو. مجھے یہ دین نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ خیر خواہی کے خاطر دین حنیف کے بارے میں مجھے بتا دیجئے. نام تو سنتا ہوں دین حنیف، لیکن ہے کیا دین حنیف نہیں مجھے معلوم. تو کہا کہ آپ جس دین کی بات کر رہے ہو وہی دین ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد پھر جو ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہم انی اشہد، اللہم انی اشہد
انی علی دین ابراہیم، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تجھ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہوں۔ دین نہیں معلوم کہ کیا ہے یہ، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ میں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ ان کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی، آپ نبی نہیں ہوئے ہیں۔ ایک دسترخوان بچھایا گیا، اور اس دسترخوان پر یہ جا رہے تھے زید بن عمر بن نفیل، ان کو آواز دیا، کہا کہ آپ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ جو ہے کھانے میں شریک ہو جائیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، دیکھا دسترخوان کے اوپر گوشت ہے، انکار کر دیا، اور کہا کہ انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم، یاد رکھو کہ بتوں کے نام پر تمہارا جو ذبیحہ ہے وہ میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ انی آکل مما ذکر اسم اللہ علیہ، میں وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ اس زمانے کے موحد ہیں، توحید والے ہیں، تو کہتے ہیں میں یہ ذبیحہ نہیں کھا سکتا۔ اور ان کی دوسری بڑی خوبی جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ دیکھتے تھے کہ مشرکین اپنے جانور بتوں کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، وہ ان کو آر دلاتے تھے، کہتے تھے بے شرمو الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء الماء وانبت من الارض ثم تذبحونها الى غیر اسم اللہ علیہ، کہا کہ بے شرمو یہ جانور جس کو تم قربان کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو، اس جانور کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس جانور کا پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے اللہ نے بارش نازل فرمائی ہے، اس بارش کے نتیجے میں جو گھاس اگے ہیں وہ بھی اللہ نے اگایا ہے، یہ سب جانتے بوجھتے بھی تم لوگ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو۔ جہاں کہیں بھی وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے غلط طریقے سے ذبیحہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے اور اس منکر پر نکیر کے لیے یہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے امت کہا جاتا ہے معلم الناس الخیرہ، کہ جو لوگوں کو بھلائیوں کی تعلیم دے وہ ہوتا ہے امت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان ابراہیم کان امتن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ یہ خوبی ان کے اندر تھی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے، جب بھی دیکھتے تھے کہ مشرکین یہاں پہ جمع ہیں خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے یا معاشرہ قریشن، یا معاشرہ قریشن، اے قریش کے لوگو، واللہ ما منکم من احد علی دین ابراہیم غیری، اے مشرکین، اے معاشر قریش، اے قریش کے لوگو، یاد رکھو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے، کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ ما منکم من احد علی دین ابراہیم غیری، میرے سوا کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ یہ زید بن عمر بن نفیل رحمہ اللہ ہیں۔ انہی کے تعلق سے اور ان کے تعلق سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دور ایسا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جب بھی انہیں پتا چلتا تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے لیے جا رہا ہے، وہ اس کے پاس پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ بچی تم مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کا خرچہ برچہ، اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، اس کو تم چھوڑ دو۔ تو کچھ لوگ تو راضی ہو جاتے تھے، دے دیتے تھے، تو ان بچیوں کو لاتے تھے وہ، اور
ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پرورش کرتے تھے. جب بچی بڑی ہو جاتی تھی باپ کو بلاتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی اگر تم اپنی بیٹی لے کے جانا چاہتے ہو تو لے کے چلے جاؤ، اور تمہیں اب بھی اگر غیرت آ رہی ہے تو چھوڑ دو، بقیہ زندگی بھی میں اس کی جو بھی ضرورتیں رہیں گی اس کی میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت امۃ وحدہ، کہ زید بن عمر یہ قیامت کے دن ایک امت کی شکل میں آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان معاذا کان امتا قانتا للہ، کہ معاذ بن جبل ایک امت ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں. معاذ بن جبل کہنے لگے میں نے دل میں سوچا ذاک ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ابراہیم خلیل اللہ کی بیان فرمائی ہے اور عبداللہ بن مسعود مجھے یہ لقب دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھو کیا تم جانتے ہو کہ امت کس کو کہا جاتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ قانت کس کو کہا جاتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا، کہا کہ دیکھو الامہ الذی یعلم الخیر، امت اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو داعی بنا کر کے پوری زندگی آپ نے دعوت کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مطابق جگہ جگہ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں. یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی کہ کبھی آپ عراق میں نظر آ رہے ہیں، کبھی شام میں نظر آ رہے ہیں، کبھی فلسطین میں نظر آ رہے ہیں، کبھی مکہ میں نظر آ رہے ہیں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں وہاں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے چلے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں جانتے ہو قانت کس کو کہا جاتا ہے؟ المطیع للہ ورسولہ. قانت وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے. القائم بما امر اللہ بہ، اور اللہ رب العالمین نے جتنی باتوں کا حکم کیا ہے ان باتوں پر جو قائم رہے، استقامت کا راستہ جو اختیار کرتا رہے، ڈٹا رہے، اسی کو قانت کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی ان ابراہیم کان امتن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. معلم الناس الخیر، کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جن حالات میں کہ امت جو ہے اجرام سماویہ کی عبادت کر رہی ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی عبادت جو ہے ان کی قوم میں نہ کی جا رہی ہو. اس عراق کے علاقے میں سورج، چاند، بت، پتھر، مورتی سارے کے سارے سب کو پوجا کرتے تھے. ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کے خلاف کھڑا ہونا اور خاص طور سے توحید کی دعوت دینا، اور دوسری چیز جو ان کی زندگی میں نظر آئے گی بتدریج اور امت کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہتھوڑا مار رہے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر خواہی کا جذبہ لے کر کے، ہمدرد بن کر کے اور خیر خواہ بن کر کے اپنی امت کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. مشرک باپ سے اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ رب العالمین کے جانب سے علم توحید آ چکا ہے. صحیح عقیدہ، صحیح راستہ کیا ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا. لہذا اے میرے ابا جان میری بات مان لیجئے، میری بات سن لیجئے. ایک موقع پر کہہ رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اے میرے ابا جان اگر آپ میری باتیں نہیں مانیں گے مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آپ کو پہنچ جائے گا. ایک موقع پر کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا جان شیطان کی پرستش ہے یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہو، جو کچھ آپ کر رہے ہو، پوری قوم جو کر رہی ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، یہ تو شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو خطاب کر رہے ہیں
اسی طرح سے قوم کو یا قومی سے خطاب کر رہے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے ہم وطنوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے مشرکو، اے کافرو، اے جاہلو، اے نادانو، یہ سب جملہ نہیں تھا. اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں. ایک ہمدردی کا جذبہ تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا رہا ہے تو وہ خیر خواہ بن کر کے پہنچا سکتا ہے، وہ ڈنڈا مار کر کے نہیں پہنچا سکتا ہے. اس سے لوگ متنفر ہو جائیں گے، دور بھاگیں گے، آپ کی باتیں ان کے دل میں گھر نہیں کریں گی، آپ کی زبان میں اثر پذیری نہیں ہوگی. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلوب میں نظر آ رہا ہے. بتدریج ایک ایک چیز. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی جو منہج ہے، ان کا جو اصول ہے، اگر وہ دیکھیں گے تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے ان کے عقل پر جو پردے پڑے تھے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے سوال کر رہے ہیں، یہ جو تم پوچھ رہے ہو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو کھانا پانی رکھتے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ہٹانے کی بھی طاقت نہیں ہے. ذہن کھول رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کی بے وقتی کو بیان کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے تئیں تمہاری یہ عقیدت ہے کہ تمہارے لیے فائدے کا بھی سبب ہیں، نقصان کے بھی سبب ہیں، یہ سمجھ لو یہ تو اپنے کھانے پر مکھیاں بھی نہیں بھگا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سوالیہ انداز میں کر کیا رہے ہو؟ یہ مورتیاں کیوں بناتے ہو؟ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ نفع دے سکتے ہیں؟ کیا یہ بول سکتے ہیں؟ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ سوالیہ انداز میں. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی معرفت، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اللہ رب العالمین کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، جو مجھے بیمار کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے. اللہ رب العالمین کے اوصاف، اللہ رب العالمین کے صفات، اللہ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری مرحلہ آتا ہے جب قوم نادانی پر اترتی ہے، جب بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا، جو سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا، لیکن اب تم ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، تو وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گی. دعوتی اسلوب اور اسی طرح سے بتدریج دعوت کو پیش کرنا، یہی چیز ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم کیا رکھیں، سب سے بعد میں کیا رکھیں، سب سے پہلے کس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں، سب سے کیا اہم ہے، اہم فالاہم، اہم فالاہم، جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کو سب سے پہلے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو نظر آ رہی ہیں. ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، تنہا امام تھے، اور اسی طرح سے لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے تھے. قانتن للہ، اور اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار تھے. یہ چیز پوری زندگی آپ کو نظر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو سند بھی دے دی. وہ ابراہیم الذی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے وہ تمام وعدے جو اللہ رب العالمین نے ان سے لیے پورا کر کے دکھایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام وعدے، وہ تمام احکام، وہ تمام حکم جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیے، کبھی اس میں کوتاہی نہیں برتی، اس کو پورا کر کے دکھایا. یہ دوسری صفت ہے قانتن للہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار تھے. ان دونوں کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر قنوت کتنا ہے اللہ رب العالمین کے تئیں. قانت کیا ہوتا ہے؟ قانت کہتے ہیں المیل القائم بما امر اللہ بہ، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ان چیزوں پر اپنے آپ کو جما کے رکھنا، ڈٹا کے رکھنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا، دور رکھنا. یہ ہے قانت کی صفت. ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی ہم کرتے ہیں، کیا اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کی منہیات سے، منکرات سے اپنے آپ کو ہم کتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں. خالی سال میں
वसअत के बकद्र चंद जानवर ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान कर देना, खा लेना, खिला देना, यही मकसूद सिर्फ कुर्बानी का नहीं है, बल्कि कुर्बानी पूरे साल है। क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने वक्त को कुर्बान करते हैं? क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने आराम की कुर्बानी देते हैं? क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह को राज़ी करने के खातिर अपने आप को मनहियात से रोकते हैं? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अल्लाह के तमाम अहकामात की पाबंदी करने की आप कोशिश करते हैं? ये कुर्बानियाँ हैं जो पूरे साल हमारे साथ लगी हुई हैं, लेकिन हमको एक ही कुर्बानी याद रहती है, वो 10 ज़िलहिज्जा वाली। यही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत। तो 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने इसमें बयान की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। 2 बातें मैं आपके सामने रख सका, कई सारी बातें हैं और मुख्तलिफ पहलू हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाही आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन जब तक इस दुनिया में रहें ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफीक अता फरमाए, जो हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।